صحبت کا اثر صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی کے پاس خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں۔ وہ صاحب لکھنؤ سے قریب رہنے والے تھے۔ حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ فلاں حکیم صاحب رہتے ہیں، فلاں جگہ پر ان کا مطب کلینک ہے، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ وہ تو اپنے کام میں مشغول رہیں گے لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو۔ اور یہ بھی لکھا کہ 15 دن تک بیٹھنے کے بعد مجھے خط لکھنا کہ کیا اثر ہوا۔ چنانچہ وہ صاحب پتہ تلاش کرتے ہوئے حکیم صاحب کے کلینک پہنچ گئے اور ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ حکیم صاحب تو اپنے کام میں مشغول رہتے، بیماروں کی نبض دیکھتے اور دوائیاں تجویز کرتے تھے، اور یہ صاحب ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ 15 دن بعد انہوں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ غصہ بالکل کافور ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت غصہ تو میرا کافور ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے کہ حکیم صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت کے پاس خط آیا تو اس کا جواب لکھا کہ جی نہ انہوں نے کچھ کہا اور نہ تم نے کچھ پوچھا، لیکن ان کے دل میں جو حلم کا مادہ ہے صحبت کی تاثیر سے وہ منتقل ہو کر تمہارے دل میں آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے تاثیر صحبت اولیاء کی۔ نیک لوگوں کی مصاحبت و مجالس بہت ضروری ہے۔ مجالس ایک بڑا ذریعہ وسیلہ ہے اللہ کی معرفت کو پانے کا، اللہ کی محبت کو پانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔